اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بنجر اور بے آب و گیا زمینوں کو سیراب کرنے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کے لیے رشد و ہدایت کی شمع روشن رکھیں اور اپنی تجلیوں کے اظہار کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایسا ہی ایک مینارہ نور جنوبی ایشیا کی مملکت جمہوریہ اسلامیہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں آج بھی تشنگان طریقت کے لیے مرکز نگاہ بنا ہوا ہے۔ پیر مہر علی شاہ کے آباء و اجداد کا ایسا ہی ایک قافلہ جو حج کرنے کے بعد سادھورا ضلع امبالہ کی طرف جا رہا تھا کہ پڑاؤ کی غرض سے اس مقام پر رکا۔ اس بے آب و گیا سرزمین کے نصیب میں یہ لکھا تھا کہ یہاں سے رشد و ہدایت اور زہد و تقوی کے سوتے پھوٹے۔ پڑاؤ کی غرض سے رکنے والے اس قافلے کے مسافروں میں زہد و تقوی اور نورانیت کے ایسے آفتاب پوشیدہ تھے کہ جن کی بدولت یہ نام و نشان رہگزر مرکز رشد و ہدایت بن گئی اور ان کے ذاتی کمالات اور جذب و سکون کے باعث خاص و عام میں مقبول ہو کر مرجع خلائق بن گئے اور ہر کس و ناقص حصول فیض کی خاطر کشاں کشاں آ کر اپنا مقصد حاصل کرنے لگا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ جیلانی، رزاقی، قادری، چشتی، نظامی، صابری، حنفی کے نسب کا سلسلہ 25 واسطوں سے حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ اور 36 واسطوں سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہوا مقام ولایت کے مرکز اعلیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید نظر الدین شاہ اور دادا کا سید غلام شاہ تھا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ کی والدہ گرامی کا تعلق بھی اسی خاندان گیلانیہ رزاقیہ سے تھا۔ آپ پیر سید بہادر شاہ ابن سید شیر شاہ کی دختر نیک اختر تھیں۔ یہ خاندان حجرہ شاہ مقیم سے نقل مکانی کر کے حسن ابدال ضلع کیمبل پور اٹک میں آباد ہو چکا تھا۔ یہ وہ عظیم ماں تھی جن کی تربیت نے اپنے وقت کے اس جید عالم کو مثل آفتاب کیا، اور اس کا اعتراف عظیم فرزند نے وصیت کے ان الفاظ میں یوں کیا: مجھے میری اس عظیم ماں کے قدموں میں دفن کرنا۔ اور آج پیر مہر علی شاہ صاحب اسی مقام پر آسودہ خاک ہیں۔ اپنے جلاؤ میں اس قدر معزز اور مکرم حسب و نسب رکھنے والا درویش جب اپنے حوالے سے بات کرتا ہے تو لہجہ بالکل بدل جاتا ہے اور اپنا تعلق اسی آستانے سے جوڑ لیتا ہے جو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، اور گفتگو میں اسی پرتو ایمانی کی پیروی اور تقلید کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے جس نے تمام فضیلتوں پر زہد و تقوی کو افضلیت دی۔ فرماتے ہیں نوع انسانی میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو چیز شرف کا باعث ہے وہ پرہیزگاری اور تقوی ہے، اور یہی ہستی جب علوم و فضائل کے مدارج طے کرتی ہوئی روحانیت کے اس منصب جلیل تک پہنچتی ہے جہاں درویشی اور پیری کا حسین امتزاج ہوتا ہے، تو اس وقت فرماتے ہیں پیر کے معنی یہ ہے کہ ہر ایک آسمانی کتاب کے مطابق ہدایت کرے، اور مرید کہلانے کا مستحق وہی شخص ہے جو بحسب ہدایت پیر کے عمل کرے۔ ختم نبوت کے حوالے سے جب ہم 19ویں صدی کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو اس وقت کے سب سے بڑے دائی اور علمبردار پیر مہر علی شاہ کی شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن نماز ظہر کے بعد یہیں آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور اس میں
آپ نے واضح طور پر ایک فتنے کی طرف اشارہ فرمایا. اس آدمی کو بھی آپ نے دیکھا. خیر وقت گزر گیا اور آپ جب زیارت حرمین شریف کے لیے مکہ شریف حاضر ہوئے تو وہاں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی جو بہت بڑے عالم دین اور صوفی اور بہت صاف دل انسان تھے، آپ سے ملاقات ہوئی تو حضرت پیر صاحب نے گزارش کی کہ میرا یہ خیال ہے کہ میں باقی عمر کا حصہ یہیں دیار مقدس میں گزاروں. تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے فرمایا کہ آپ واپس چلے جائیں، بر صغیر میں آپ کا وجود بہت ضروری ہے اور عنقریب وہاں ایک فتنہ اٹھنے والا ہے کہ اگر آپ وہاں خاموش بھی بیٹھے رہیں تو اس فتنے کا سد باب ہوگا. پیر صاحب جب یہاں تشریف لائے تو مرزا غلام احمد قادیانی نے جب آپ کو مناظرے کے لیے چیلنج کیا تو اس وقت آپ کو خیال آیا کہ جب اس جگہ پر میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس آدمی کی طرف اشارہ کیا وہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اور حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے جس فتنے کی طرف مکہ شریف میں اشارہ کیا وہ بھی یہی فتنہ قادیانیت تھا. سیاسی میدان میں پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مسلک عوامی مسلک نظر آتا ہے. انگریز کے خلاف جہاد اور آزادی کے حق میں جد و جہد ان کی زندگی کا مشن رہا. یہ وہ پیر کامل تھے کہ جو خانقاہوں سے نکل کر میدان عمل میں ان آزادی کے پروانوں کے شانہ بشانہ لڑے جنہوں نے اسلام اور وطن کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ داؤ پر لگا دیا. 1911 میں جارج پنجم کے دلی دربار میں شمولیت کے لیے دعوت نامہ موصول ہوا. آپ نے شرکت سے انکار کر دیا.